تو میرا سوال یہ ہے کہ جیسے آپ کے پروگرام کا پہلا حصہ جس میں آپ نے وہ کسی انگلینڈ کے پادری کے ساتھ کیا تھا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے مقابلے کی بات جی، اور ایک اسی طرح ڈوری کے ساتھ بھی ان کا ہوا تھا امریکہ میں جو تھا، جی، تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ ایک ایران کا بہاولہ تھا، جی، اس نے بھی تو خدائی کا دعویٰ کیا تھا، کیا مسیح موعود علیہ السلام نے ان کے بارے میں بھی کچھ لکھا تھا یا کوئی ٹھیک ہے، موبائل وغیرہ کا چیلنج؟ بالکل ٹھیک دوسرا ہے، میرا حصہ اس کا یہ ہے کہ لاہور میں ایک جلسہ مذاہب ہوا تھا جی، جس میں تمام مذاہب والوں کے لوگوں نے حصہ لیا تھا، تو میرا یہ بھائی لوگوں سے سوال ہے کہ اس وقت ان کا نمائندہ لاہور میں موجود بھی تھا، ٹھیک ہے جی، تو ان لوگوں نے اس مذہب بالکل ٹھیک ہے رمضان صاحب، بہائی لوگوں سے جو آپ نے سوال کیا ہے وہ ہم مطلب بہائی دے سکتے ہیں اس کا جواب، ہسٹوریکلی اگر کوئی فیکٹ ہمارے پینل میں سے کسی کو پتہ ہوگا تو وہ بتا دیں گے، لیکن آپ کا جو بنیادی سوال ہے وہ ہم مبشر کالم صاحب کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ مبشر کالم صاحب السلام علیکم۔ مبشر کالم صاحب آپ سوال سن سکے ہیں محمد رمضان صاحب کا؟ جی مبشر کالم صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی مبشر کالم صاحب آپ نے سن لیا سوال رمضان صاحب کا؟ جی سوال میں نے سن لیا ہے جی۔ 1904 میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام لاہور تشریف لائے تھے اور اس وقت حضور نے اگلے دن وہاں پہ لیکچر بھی دینا تھا جو لیکچر لاہور کے نام سے شائع ہوتا ہے۔ جانے سے ایک دن پہلے ایک حکیم محمود مرزا ایرانی انہوں نے کہا کہ جی میں بھی مدعی مسیحیت ہیں ایران میں اور ان کا نمائندہ ہوں، تو انہوں نے کچھ بات پیش کی تو حضور نے فرمایا کہ اب تو میں کل میرا لیکچر ہے اور پرسوں میں نے چلے جانا ہے، اتنے دن میں یہاں رہا تو آپ نے مجھ سے رابطہ نہیں کیا، اب اس کا بہترین حال یہ ہے کہ آپ میرا لیکچر سنیں، اس لیکچر کے جواب میں آپ بھی دلائل لکھ دیں۔ تو اس طرح بہائیت کے ساتھ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا مقابلہ ہوا۔ بہائیت کہتی کیا ہے؟ بہائیت کی ابتدا بابیت سے ہوئی۔ باب نے دعویٰ کیا ایران میں اور اس کے ساتھیوں نے پھر وہاں پر کچھ دہشت گردی کی کارروائیاں شروع کی، حکومت ایران نے اس پہ ایکشن لیا، ان کو گرفتار کیا، باب کو گرفتار کیا، تو ایران میں ایک بابیوں نے بدشت کانفرنس کا انعقاد کیا۔ اس کا ایجنڈا دو باتیں تھیں، ایک یہ کہ باب کو کس طرح قید سے رہا کیا جائے اور دوسرا یہ کہ شیعوں نے ہمارے رہنما کو قید کیا ہے تو اس کے رد عمل کے طور پر یہ فیصلہ کیا جائے کہ شیعوں کی شریعت کو منسوخ کر دیا جائے یا برقرار رکھا جائے۔ چنانچہ اس بدشت کانفرنس میں یہ تجویز پاس ہوئی کہ چونکہ شیعوں نے ہمارے رہنما باب کو قید کر دیا ہے، ہم پہ مظالم ہو رہے ہیں، اس لیے ہم شیعوں کی شریعت کو منسوخ قرار دیتے ہیں۔ یہ قرارداد جو بدشت کانفرنس میں پاس کی گئی، یہ باب کے پاس اس قید خانے میں پیش کی گئی، اس نے منظور کر دیا کہ ٹھیک ہے آج سے ہم قرآن شریعت کو منسوخ کر دیتے ہیں، تو یہ ان کا دعویٰ ہے۔ اس پہ آگے بہاءاللہ نے بنیاد رکھی۔ اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ حضرت بانی جماعت احمدیہ نے بابیت اور بہائیت کا نام لیے بغیر اپنی ہر کتاب میں اس مضمون کی تردید فرمائی کہ کوئی نئی شریعت آ سکتی ہے یا نئی شریعت آ گئی ہے اور قرآن شریعت منسوخ ہو گئی ہے۔ اس لیکچر لاہور میں بھی حضور نے بیان فرمایا کہ آج اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس کی تعلیمات پہ خلوص نیت کے ساتھ عمل کرنے کے نتیجے میں انسان محبوب خدا بن جاتا ہے، اور جو انسان محبوب خدا بنتا ہے اس کے ساتھ خدا باتیں کرتا ہے، اس کو کثرت کے ساتھ بشارات سے نوازتا ہے۔ تو